فتویٰ آن لائن کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ وضو توڑ دینے والی چیزوں سے متعلق فتویٰ۔ محترم جناب مفتی صاحب، وضو کب اور کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ مزید جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ نمبر ایک، جو انسان کے جسم سے نکلے جیسے پیشاب، پخانہ، ری یعنی ہوا وغیرہ۔ نمبر دو، جو انسان پر طاری ہو جیسے بے ہوشی یا نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی جس میں انسانی سے نکلنے والی چیزوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جو پیشاب و پخانہ کے راستے سے نکلے، اور نمبر دو وہ جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے جیسے قے یا خون وغیرہ۔ ان دو راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصے کے کسی مقام سے کچھ نکل کی یہ صورتیں ہیں۔ کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہہ جائے، مثلا خون، لہو، پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سی ہی بہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ قے میں اگر خون، کھانا، پانی منہ بھر کر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھرنے سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کر قے وہ ہے جو بغیر مشقت نہ رک سکے۔ اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھر کر ہی ہو۔ منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے تو اگر خون غالب یا برابر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہو اور اس کو انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا یعنی صاف کر لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا اور کئی بار ایسا کیا، اگر یہ سب دفعہ کا خون مل کر اتنا ہو جائے کہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں ٹوٹا۔ اگر آنکھ یا کان یا چھاتی یا ناف یا کسی حصہ جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر بغیر درد کے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ نہ دکھتی ہو اور اس میں کھٹک ہوتی ہو اور محض نزلے کی وجہ سے یا یوں ہی پانی بہے یا آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جمع ہوا خون مسور کی دال کے دانے کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہے گا یعنی نہیں ٹوٹے گا۔ وضو توڑنے والی دوسری قسم کی چیزیں یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، اس کی یہ صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، نیند، لیٹ کر سونا، خواہ چت ہو یا پٹ یا کروٹ یا تکیہ وغیرہ کے سہارے سے ہو یا کسی اور شکل پر ہو جس سے سرین یعنی ہپس، کولے زمین سے جدا ہو جائیں، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے اور سرین یعنی کولے زمین سے جدا ہو جائیں۔ اگر بغیر سہارا لیے کھڑے کھڑے یا بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے، یا نماز کی کسی حیت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلا سجدہ یا قعدے میں مسنونہ حیت پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بے ہوشی خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو، مثلا غشی، جنون، مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر ہی ہو۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے۔ نماز کے اندر قہقہ مارنا یعنی اس طرح کھلکھلا کر ہنسنا کہ برابر والے سن لیں، قہقہ وضو اور نماز دونوں کو توڑتا ہے، خواہ عمدن ہو یا سہون، اور اگر نماز کے باہر قہقے سے ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مباشرت فاحشہ یعنی عورت اور مرد کی شرم گاہوں کا اس طرح سے ملنا کہ ننگے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔